على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واسطے سے اپنے کارخانہ قدرت سے پردہ ہٹایا ان بزرگوں کے واسطے سے، اور کچھ اپنی قدرت کی جھلکیاں دکھائیں کہ ظاہری نظر رکھنے والا وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. اللہ تعالیٰ نے ان دو بزرگوں کے واسطے سے اپنے کارخانہ قدرت سے پردہ ہٹایا، ایک خاص علم اس کا ظہور فرمایا کہ تمہاری نظریں بس اوقات جو دیکھتی ہیں وہ دھوکہ کھا جاتے ہیں. تم دنیا میں دیکھتے ہو بس اوقات اللہ کے دشمن بڑے ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزارتے ہیں، اور اللہ کے نیک بندے مصائب اور ازمائشوں سے گزر رہے ہوتے ہیں. ظالم بس اوقات بڑے کر و فر میں ہوتا ہے، اور نیک اور خدا اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والا وہ مظلومیت اور تکلیف کی زندگی میں اپنے رات دن گزار رہا ہوتا ہے. تو بس اوقات ظاہر بین آدمی ان مناظر کو دیکھ کر غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہے. تو اس کارخانہ قدرت سے اللہ نے پردہ ہٹایا اور ہمیں سبق دیا کہ اس دنیا جو باغ ہے، دنیا اس کا باغبان اللہ کریم اپنے باغ کی مصلحتوں سے اور اپنے باغ کی حکمتوں سے بے خبر نہیں، وہ اپنے باغ کی تمام مصلحتوں اور حکمتوں کا لحاظ کر رہا ہے. جو کچھ ہو رہا ہے اس کی حکمت اور مصلحت کے مطابق ہو رہا ہے. تمہاری نظر وہاں تک نہیں پہنچتی تو اس ذات سے، اس کے کلام سے، اس کے علم سے، اس کی وحی سے رہنمائی لیتے رہو، فتنوں سے محفوظ رہو. تو دیکھنے میں تو یوں تھا کہ وہ دیوار کھڑی کی گئی اور ایسے بے مروت لوگ تھے جنہیں کوئی سبق دینا چاہیے تھا کہ ان کی یہ دیوار کھڑی کرنے سے پہلے انہیں سمجھایا جاتا کہ اتنے بے مروت، تو پھر ہم تم پر اگر کوئی نیکی کریں گے تو اس کا معاوضہ لیں گے. یوں ہی دیوار کھڑی کر دی، احسان کر دیا. تو حضرت نے فرمایا، خضر علیہ السلام نے، کہ یہ ہم نے دیوار ان بستی والوں کے لیے نہیں کھڑی کی، یہ دیوار دو یتیم بچوں کی تھی. اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا. اللہ کی چاہت یہ تھی کہ یہ بچے بڑے ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، یہ خود ہی اس خزانے کو، اس کے مالک بنے، اس کو استعمال کرنے کے اہل بنے. اگر وقت سے پہلے یہ دیوار گر گئی تو ظالم، بے دین، ڈاکو، خود غرض لوگ ان کی یہ دولت لوٹ لیں گے اور ان معصوم بچوں کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ آئے گا.
تو میں نے یہ کام اللہ کے حکم سے کیا، اور اللہ کے حکم پورا کرنے کے لیے مزدوری نہیں دی جاتی۔ اور ان بچوں کی خصوصیت کیا ہے؟ فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے والد نیک تھے، ان کے والد نیک تھے۔ پیغام دیا گیا کہ والد کی نیکی کی زندگی، اس کی برکتیں اولاد کو بھی ملتی، بلکہ حدیث میں آتا ہے اس کے ساتھ رہنے والوں کو بھی ملتی، اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کو بھی ملتی ہیں، ان کا بھی دین ایمان کی حفاظت ہوتی ہے۔ اس نیک آدمی کی برکت سے ان پر بھی اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ تو چونکہ ان کے والد نیک تھے، اگرچہ چلے گئے، اللہ کی چاہت یہ ہوئی کہ ان کے بچوں کا خزانہ محفوظ رہے، اس لیے اللہ نے مجھے حکم دیا کہ آپ مزدوری کریں اور ان کی دیوار کھڑی کر دیں۔ تو جب نیکی کی زندگی اولاد تک پہنچ رہی ہے، نسل تک پہنچ رہی ہے، تو کیا وہ نیکی کی زندگی نیکی کرنے والے کی حفاظت نہیں کرے گی؟ کیا اس کے کام نہیں آئے گی؟ بس اللہ کرے میری نیکی ہو خالص، اور ریا اور نام و نمود سے پاک ہو۔ اللہ کرے میری نیکی تقوی کے ساتھ ہو، گناہوں کی جراثیم اس نیکی کو کہیں کھا نہ جائیں۔ اللہ کرے میری نیکی ہو خالص، ریا اور نام و نمود کہیں اسے ضائع نہ کر دے۔ اللہ کرے میری نیکی تقوی کے ساتھ ہو، کہیں گناہ کی جراثیم اسے نیکی کو کھا ہی نہ جائیں، کہ خول باقی رہا، نیکی کی روح اس میں نہ رہی گناہوں کی نحوست سے۔ بس اوقات دروازہ نظر آتا ہے، لیکن اندر ہی اندر دیمک اسے کھا چکا ہوتا ہے، تو اس دروازے میں طاقت نہیں ہوتی، کسی وقت بھی گر سکتا ہے۔ تو دوسروں کو کیا حفاظت کرے گا؟ اس کے اپنے اندر ہی جان نہیں ہے۔ تو بس اوقات نیکی میں طاقت نہیں رہتی، خول رہ جاتا ہے، گناہ کی جراثیم اسے کھاتے رہتے ہیں۔ اس میں حسد ہے، اس میں کینہ ہے، اس میں بغض ہے، اس میں حد سے زیادہ دنیا کی محبت ہے۔ اس کے ہاں شرم و حیا نہیں ہے، اس کے آمدنی حلال نہیں ہے، نیکی تو کرتا ہے لیکن اس کی نیکی کو یہ گناہ کے جراثیم کھا جاتے ہیں، خول رہ جاتا ہے، اس نیکی کے اندر کی طاقت روح ختم ہو جاتی ہے۔ ورنہ اللہ کریم تو فرما رہے کہ اس کی باپ کی نیکی کی برکت سے اس کی اولاد کی حفاظت ہو رہی ہے، اس کے معاش کی حفاظت ہو رہی ہے، اس کی معیشت کی حفاظت ہو رہی ہے، اس کے رزق کی حفاظت ہو رہی ہے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، تو اس خود نیکی والے کی کتنی حفاظت ہوگی، اور خود نیکی والا اپنی نیکی سے کتنا فائدہ اٹھائے گا، اس کو کتنا نفع ہوگا، اس کے لیے یہ نیکی کی زندگی کتنی آسانیاں پیدا کرے گی۔ سوچنے کی بات ہے، یقین کرنے کی بات ہے، یقین کرنے کی بات ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی سے ایک اور بڑا زبردست پیغام ملا۔ حضرت کے زمانے میں ایک خارجی جو کبیرہ گناہ کے کرنے والوں کو بھی مسلمان نہیں سمجھتا، خارجی، اسے خارجی کہتے ہیں، اس کو بھی کافر کہتا ہے جو کبیرہ گناہ کرتا ہے۔ تو اس سے بات چیت چل رہی تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو حسین نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اس کے خزانے، ان بچوں کے خزانے کی حفاظت کیوں ہوئی؟ تو خارجی نے کہا اس کے باپ کی نیکی کی وجہ سے، اس کے باپ کی نیکی کی وجہ سے۔ تو حضرت فرمایا کہ میرے ماں باپ تو
اس بچے کے ماں باپ سے بھی زیادہ نیک ہیں، پھر تم میری مخالفت کیوں کرتے ہو؟ میرے ماں باپ تو اس بچے کے ماں باپ سے بھی زیادہ نیک ہیں، پھر تم میری مخالفت کیوں کرتے ہو؟ خاموش، پیغام دیا۔ صلحاء، بزرگان دین، اللہ کے نیک بندے، ان کی اولاد کی بھی رعایت رکھنی چاہیے، جب تک کہ وہ کسی کھلے فسق و فجور میں مبتلا نہ ہو۔ اللہ کے نیک بندے، بزرگان دین، صلحاء علماء، ان کی اولاد کی بھی رعایت رکھنی چاہیے جب تک کہ وہ کھلے کسی فسق و فجور میں مبتلا نہ ہو۔ کہ یہاں باپ کی نیکی کی وجہ سے اللہ کے پیارے بزرگ وہ اس کی رعایت رکھ رہے ہیں، ان بچوں کی، وہ رعایت رکھ رہے، تو یہ بھی پیغام ملا۔ اور یہ رعایت ان بچوں کی نہیں ہوتی، اس بزرگان دین کے اولاد کی رعایت نہیں ہوتی، حقیقت میں یہ رعایت اس نیکی کی ہوتی ہے، اور جو ایسا کرتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کو نیکی کی توفیق دیتا ہے۔ یہ حقیقت میں اس نیکی کی قدر ہے، جو ایسا قدر کرتا ہے اس نیکی کی، اس کی زندگی میں پھر نیکی آتی ہے۔ یہ اصل میں لحاظ ان نیکیوں کا ہے، جو اس کا لحاظ کرتا ہے اس کی اولاد کے اندر بھی پھر یہ نیکیاں آتی ہے۔ اللہ بھی تو بڑا قدردان ہے، اللہ تعالیٰ بھی تو پھر نوازتے ہیں اسی شان سے۔ تو خضر علیہ السلام نے بتلایا کہ اصل صورتحال یہ تھی، جو تمہیں نظر آ رہا تھا وہ نہیں ہے، اس کے پس پردہ کارخانہ قدرت میں اس کی جو حکمتیں ہیں، وہ مصلحتیں ہیں، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس لیے کہ میرا علم اور ہے، اس لیے کہ میری ذمہ داریاں بھی اور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا آپ کا علم اور ہے، آپ کی ذمہ داریاں بھی اور ہے، اس لیے آپ صبر نہیں کر پا رہے تھے، اس لیے کہ آپ کا وہ علم نہیں تھا، آپ کی وہ ذمہ داری نہیں تھی۔ میری یہ ذمہ داری تھی، اللہ نے مجھے یہ علم بھی دیا تھا، تو یہ حکم اللہ نے براہ راست مجھے دیا کہ کشتی کے ساتھ ایسا کر لو، بچے کے ساتھ ایسا کر لو، دیواریں یوں کھڑی کر دو۔ ما فعلتہ عن امری، یہ میں نے بذات خود نہیں کیا، رحمت من ربک، یہ اللہ کی رحمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پردہ غیب میں کارخانہ قدرت میں کشتی والے کے لیے جو رحمت رکھی تھی، اس بچے کے والدین کے لیے جو رحمت رکھی تھی، اور دیوار والے مالک کے بچوں میں جو رحمت رکھی تھی، رحمت من ربک، سب تیرے رب کا رحمت تھی۔ اور یہ میں نے کوئی اپنے علم سے یا اپنے اختیار سے نہیں کی، اپنے چاہت سے نہیں کی، اللہ کے حکم سے کی۔ اور ساتھ کہا ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ وہ حقیقت ہے جو آپ صبر نہیں کر سکے، اس لیے کہ آپ کے پاس اس کا علم نہیں تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان دونوں بزرگوں کے واسطے سے ہمیں ایک بہت بڑی حقیقت سمجھائی کہ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے بڑی حکمتیں، بڑی مصلحتیں، بڑی اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں۔ بس اوقات ظاہر بین نگاہیں، ظاہری علم آدمی کی رسائی وہاں تک نہیں ہوتی، آدمی کی رسائی وہاں تک نہیں ہوتی، اور اگر اس کے ساتھ
اللہ کے علم کی اور اللہ کی فضل کی اور اللہ کی رحمت کی رہنمائی نہ ہو تو آدمی غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتا، بلکہ بس اوقات بدگمانیوں کا شکار ہو جاتا۔ تو یہ حضرت خضر علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے درس دیا، اللہ نے سبق دیا، نصیحت فرمائی، عبرت دی، پیغام دیا۔ اللہ تعالیٰ اس سچے علم کی ہم اپنی زندگی میں قدم قدم پہ رہنمائی دینے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، نستغفر اللہ و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔